پاسداران انقلاب نے امریکی پروپیگنڈا کی کلئی کھول دی۔ حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی میڈیا کی قیاس رائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے سربراہ کو 7 کلو گرام کے وار ہیڈ والے ایئر پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اپنے مہمان کے خون کا بدلہ لے گا جو شدید اور کثیر الجہتی ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکہ کا قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایران کا بدلہ شدید اور کثیر الجہتی ہوگا، مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے۔ حماس رہنما شہید اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی اور نفاذ صہیونی حکومت نے کیا اور اس کی حمایت امریکہ کی مجرمانہ حکومت نے کی۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے وقت تہران کی عمارت میں موجود حماس کے نمائندے خالد القدومی نے حملے کی رات پیش آئے واقعات پر جی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا مغربی میڈیا کی خبریں جھوٹی اور پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ یہ جو رپورٹس آنا شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کا اسپوکس پرسن کے پریس کانفرنس کے دوران یا مغربی ذرائع کے مطابق یہ سب ایک پروپیگنڈا، جس طرح مغربی ذرائع اور اسرائیل وہ اپنے جرم سے بھاگنا کو کوشش کر رہے ہیں ذمہ داری سے۔ عمارت کی چوتھی منزل پر شہید اسماعیل ہنیہ کے کمرے کی دیوار اور چھت گر گئی تھی۔ لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ فضا سے گرائی جانے والی کسی چیز پر میزائل حملے کا نتیجہ ہے۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین کی تاریخی سرزمین ہماری ہے۔ حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول اور ہمارا نصب العین ہے اور فلسطین میں صہیونیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اقتدار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطینی قوم اتحاد کے محافظ رہے گی اور جہاد، مزاحمت اور حقوق کی بحالی کے راستے پر رواں دواں رہیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی کمانڈر شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا کمانڈر آ جاتا ہے اور فلسطینی قوم کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ عمارت میں موجود حماس کے نمائندے خالد المقدومی نے حملے کی رات پیش آئے واقعات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک ٹائمز اور مغربی میڈیا کی خبریں جھوٹی اور پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ خالد قدومی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی قدومی صاحب، اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ آپ اس وقت اس عمارت میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے، پہلے منٹ کے اساسینیشن کے بعد یہ جو رپورٹس آنا شروع ہو گیا ہے کہ چاہے کہ اسرائیلی آرمی کا اسپوکس پرسن کے پریس کانفرنس کے دوران یا مغربی ذرائع کے مطابق یہ سب ایک پروپیگنڈا، جس طرح آپ نے فرمایا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو بھی انہوں نے کہا کہ بوگس اور بیس لیس اور فیک سٹوریز ہے، اور اس کے دو بنیاد ہیں۔ ایک کہ اپنے ذاتی آبزرویشن ایز این آئی وٹنس، جو میں نے جگہ کو جائزہ لیا کہ اس بلڈنگ بھی موجود میں تھا، اور ایک جو ابھی ریسنٹلی کے سپاہ پاسداران کا ایران میں جو ان کا رپورٹس آیا ہوا ہے۔ موقع پر کہ جب میں وہاں موجود تھا کہ تقریباً کہ 1:37 صبح کا کمرہ میں جیسا داخل ہوا کہ وہاں شہید کا جو باڈی ہے، ان کے جو کمرہ کا جو 2 دیوار ہے کہ سامنے والے ہیں، جو باہر کے طرف کے بلڈنگ ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی ٹوٹا ہوا ہے کہ، اور شہید اسماعیل ہنیہ بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے باڈی میں کہ رمبلز کور کیا، باقی جو وہ ادھر موجود الٹا طرح سے موجود تھے، تو اس سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ جی کوئی چیز بلڈنگ سے باہر ہی آیا ہوا ہے، راکٹ ہو، پروجیکٹائل ہو۔ رپورٹس کے مطابق جو سپاہ پاسداران کے پتہ چلا کہ یہ شارٹ رینج پروجیکٹائل ہے، جو اس کا وار ہیڈ 7 kg 7 کلو گرام کا تھا۔ مغربی ذرائع اور اسرائیل وہ اپنے جرم سے بھاگنا کو کوشش کر رہے ہیں، ذمہ داری سے بھاگنا کا کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ رپورٹس اور ذرائع کے اور ڈائریکٹ آبزرویشن کے مطابق یہ جھوٹ بول رہے تھے۔
ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुक्काम और अमली के कारकुनान समेत 2 दर्जन से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब ने कहा कि हमास के रहनुमा पर इजरायली हमले को अमरीकी रजामंदी हासिल थी। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने दावा किया कि इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स की मदद से निशाना बनाया गया। धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल, ईरानी हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब ने कहा है कि हमास के रहनुमा पर इसराइली हमले को अमरीकी रजामंदी हासिल थी। इस कत्ल ने एक बार फिर सेहूनी हुकूमत की हैवानियत को जाहिर किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के कमरे में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियो है। बरतानी अखबार टेलीग्राफ ने इंकशाफ किया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स की मदद से निशाना बनाया। इस्माइल हनिया के जेर इस्तेमाल गेस्ट हाउस के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब करवाया गया था। इस्माइल हनिया ईरान के दौरे में अक्सर इसी इमारत में क़याम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद नस्ब करके ईरानी एजेंट्स मुल्क छोड़ गए। धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान जराइम पेशा सह्यूनियों को सज़ा देने के लिए अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करने से दरिग़ नहीं करेगा। सह्यूनी हुकूमत का इक़दाम ईरान की अराज़ी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी इक़्तिदार आला की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया कि सह्यूनी हुकूमत का खात्मा हो रहा है। ईरान के मुतवक्किल रद्दअमल की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट को एक दिन में 2.9 ट्रिलियन का झटका लगा है। बड़ी तादाद में सरमाया हिस्सा मार्केट से निकल गया है। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को कतर के लुसेल रॉयल कब्रिस्तान में अश्कों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी तदफीन के वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गजा के साथ दोहा भी सोग में डूब गया। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को कतर के लुसेल रॉयल कब्रिस्तान में अश्कों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लुसेल रॉयल कब्रिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तदफीन में रियासत कतर के आला हुक्काम, कतर के शाही खानदान के मेंबरान और इस्माइल हनिया के अहल खाना ने शिरकत की। इससे कबल इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कतर के दारुल हुकूमत दोहा की मस्जिद अब्दुल वहाब में अदा की गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर, हमास रहनुमा खालिद मशल, अल फतह के नायब सरबरा महमूद अल अलूल, मलेशिया के नायब वजीर दाखिला समेत अरब मुबालिक और फ़लस्तीनी नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस, अल्लाहु अकबर, तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तंबुल की मस्जिद आया सोफिया, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद इस्तक़लाल, यमन के दारुल हुकूमत सना और दीगर ममालिक में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सह्यूनी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक जुमे को मस्जिद अक्सा में खुतबे में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हनिया शहीद की तारीफ करने पर मस्जिद अक्सा के 85 साला इमाम शेख अकरमा सबरी को इसराइल फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। शेख अकरमा सबरी यरूशलेम के साबिक मुफ्ती आज़म और मौजूदा सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के सरबरा हैं। पेश इमाम के वकील का कहना था कि शेख अकरमा सबरी ने जुमे के खुतबे में इस्माइल हनिया को शहीद कहा था। सह्यूनी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक जुमे को मस्जिद अक्सा में खुतबे में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हनिया शहीद की तारीफ करने पर मस्जिद अक्सा के 85 साला इमाम शेख अकरमा सबरी को इसराइल फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। शेख अकरमा सबरी यरूशलेम के साबिक मुफ्ती आज़म और मौजूदा सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के सरबरा हैं। पेश इमाम के वकील का कहना था कि शेख अकरमा सबरी ने जुमे के खुतबे में इस्माइल हनिया को शहीद कहा था। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका ने ईरानी रद्दअमल के खौफ से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंगी जहाज़ और लड़ाका तैयारे ख़ित्ते में भेजने का फ़ैसला कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने कहा है कि ईरान जराइम पेशा सेहूनियों को सज़ा देने के अपने कानूनी हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा, जबकि सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत का खात्मा हो रहा है। जंग के मंडलाते हुए ख़तरात की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट को एक दिन में $2.9 ट्रिलियन का झटका लगा है।
اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایرانی رد عمل کا خطرہ، مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ صہیونی ریاست کو بچانے کے لیے کھل کر میدان میں آ گیا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے مشرق وسطی میں اضافی نیوی کروز اور ڈسٹرائر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون نے بتایا کہ امریکہ مشرق وسطی میں اضافی فائٹر جیٹ اسکواڈرن، نیوی کروز اور ڈسٹرائر شپ بھیجے گا۔ بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جہاز بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں اضافی تعیناتیاں اسرائیل کے دفاع کو بہتر بنائیں گی۔ خدشات کے پیش نظر ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دی، جبکہ ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے بھی گریز کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جنگی صورتحال کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی حصص بازار کو ایک دن میں $2.9 ٹریلین کا جھٹکا لگا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر واضح کر دیا ہے کہ ایران جرائم پیشہ صہیونیوں کو سزا دینے کے اپنے قانونی حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ صہیونی حکومت کا اقدام ایران کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور قومی اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سپریم لیڈر علی خامنہئی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری نے تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے پس منظر میں تبادلہ خیال کیا۔ رابطے میں پاک ایران وزرائے خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ہونے والی پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ پاک ایران وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کمیٹی چوک پر غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ فلسطینیوں کے لیے بہترین سالار تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کر کے اسرائیلی سمجھ رہے تھے کہ فلسطینیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت مسلمہ میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ فلسطینی شہادت کے رتبے کو صحیح طریقے سے جان گئے ہیں۔ اسرائیل میں ترک سفارت خانے کا شہید اسماعیل ہنیہ کے لیے جھنڈا سرنگو کرنا اسرائیل سے برداشت نہ ہو سکا۔ صہیونی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کی زہر آلود ٹویٹ میں ترک نمائندے پر شدید تنقید اور اسے بے شرم قرار دیا گیا۔ کہا، ترکی کے نمائندے کو دعوت دیتا ہوں کہ جھنڈا مکمل طور پر اتار کر گھر چلے جائیں۔ غزہ کی خبر دے اور آپ کو بتائیں کہ غزہ میں صہیونی فوج کی زمینی اور فضائی بمباری تھم نہ سکی۔ شیخ رضوان کے علاقے میں پناہ گزینوں کے ایک اور اسکول پر صہیونی فوج نے حملہ کیا۔ حملے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ برج کیمپ اور خان یونس میں بھی صہیونی حملوں میں بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ کے علاقے زیتون میں بھی صہیونی حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے کے تل کرم شہر میں بھی صہیونی فوج کے ڈرون حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ صہیونی فوج کی بلڈوزرز اور فوجیوں کے ساتھ علاقے میں پیش قدمی جاری ہے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,550 سے تجاوز کر گئی۔ نابلس شہر میں صہیونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس 7 اگست کو جدہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی GTV نیوز متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلامی تعاون تنظیم جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اس کی ہنگامی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس وزراء خارجہ کی سطح پہ 7 اگست کو جدہ میں طلب کر دیا گیا۔ OIC کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق OIC نے فلسطین اور ایران کی جانب سے کی گئی درخواست کو منظور کر لیا ہے، اور اب 7 اگست کو OIC کے وزراء خارجہ کا ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جدہ میں ہوگا۔ اس کے ایجنڈے کے مطابق 2 اہم ترین اس میں نکات ہیں۔ ایک تو اس میں حالیہ جو تہران میں اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر جو جارحیت کی گئی ہے، اس کا واضح طور پہ ایجنڈے میں ذکر ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اور دوسرا، غزہ میں اس وقت جو اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ایگریشن اور بربریت جو جاری ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کے اختتام پہ ایک مضبوط ترین اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کی نمائندگی اجلاس میں وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے، جبکہ ایران اور فلسطین کے وزراء خارجہ کو اس اجلاس سے خطاب کا موقع دیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے وزراء خارجہ بھی اس سے خطاب کریں گے۔ یہ اہم ترین اجلاس ہے۔ 7 اگست کو اجلاس طلب کیا گیا ہے OIC کا۔ نمائندہ خصوصی متین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔